बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि नए देखने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि उन तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उनकी एक टैबलेट गवाच गई है पाइन, और पूरी दी पूरी मुल्लब्ध भी वो टैबलेट गई केड़े पास है, ये सारा मामला क्या है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो कि इमरान खान के बहुत करीब हैं और इमरान खान की जो किचन कैबिनेट है आजकल उसका हिस्सा है, आजकल नहीं काफ़ी अरसे से उसका हिस्सा है, तो वो उन्होंने नए साल के पहले दिन एक नया पैगाम दिया है और उन्होंने ये पैगाम दिया है अपोजिशन को। उन्होंने कहा कि जनाब मिट्टी पाओ आगे जाओ, छोड़ें सारे शिकवे शिकायतें, मिलकर मुल्क की खिदमत करते हैं, पार्लियामेंट का माहौल बेहतर करते हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट में चीज़ें हो रही हैं उसको आप ख़त्म करें, मिलजुल के बात करते हैं और आगे चलते हैं। चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। ये बात जो है फवाद चौधरी साहब ने अपने एक ट्वीट में की है और अक्सर वो तनकीदी हमले करते हैं अपोजिशन के ऊपर। मतलब वो कहते हैं कि जनाब इन्हों दी टाइटें फीच है, ये मौलाना साहब रेंटे धरना है, नून लीग के बारे में वो कहते हैं कि जनाब ये तो मतलब बिल्कुल ही बच्चेगाना सियासत कर रहे हैं, बिलावल साहब को बच्चेगाना सियासत कहते हैं। वो क्या इस किस्म के अल्फाज वो अक्सर इस्तेमाल करते थे। लेकिन हैरान कुन बात है कि इस बार उन्होंने कहा कि नहीं जी मिलजुल के आगे चले, हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर जो है वो चीज़ों की तरफ बेहतरी लेकर आने की ज़रूरत है और हमें ये मुल्क है हमारा, इसको बेहतर हम ही ने करना है। जिस तरीके से मार कुटाई हो रही है वो चीज़ें अच्छी नहीं है। इस किस्म का एक ट्वीट उन्होंने किया है। ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया ये बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको 2-3 पहलुओं से देखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि भाएं तुसी अपोजिशन नूं कह रहे हो तो ये वड्डे भाएं नूं भी कहो, यानी इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म तैनात हैं आजकल, उनसे भी ये बात करें, उन्हें भी कहें कि सर मिट्टी पाओ तो अगे जाओ, छड्डो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। महंगाई ने लोगों का दम जड़ाना वो बिल्कुल घुट के रखता है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आज ही नवे साल का तोहफा दिया इस हुकूमत ने, 4 पे 20 पैसे पेट्रोल जो है पर लीटर बढ़ा दिया गया। अब 4 पे 20 पैसे कुछ नहीं होते क्योंकि यहाँ पर अब टेडी पैसे वाली कहानी मुक गई हुई, भाई तेली चुवानी वाला सीन कोई नहीं गा। ये 4 पे 20 पैसे का मतलब ये है कि जनाब ये सीधा सीधा 5 रुपये लीटर पर लीटर बढ़ गया। लिखा वहाँ पे 4 पे 20 पैसे ही होगा, लेकिन पता नहीं वापस कोई नहीं देंदा पैसे। मतलब 147 रुपये 10 पैसे अगर लीटर है तो 90 पैसे वापस कोई नहीं देंदा, लिहाजा वो प्रैक्टिकली तो 148 रुपये हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि भाई ना उस पर से ज़रा ध्यान करो, उनको भी बताएं ये बात इमरान खान साहब को कि आपके इकदाम की वजह से चीज़ें इस हद तक ख़राब हो गई हैं कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिसंबर के महीने का बिल भाई 6,500 रुपये आंदा बिजली का, जिहदे कोई पक्खा नहीं चलता, कोई हीटर नहीं चलता। मैक्सिमम ये जो LED हैं ये बल्ब चलते हैं और एक आधा TV ज़ाहिर है कि दुनिया से कनेक्ट रहना ये चलता है। तो इस हालात में अगर 1 कमरे के 2 कमरे के घर का ये हालत होती है तो फिर भाई तुम सोच लो कल केड़े पासे जाएगी। तो इस तरह उनको भी सर मशवरा देने की ज़रूरत है। एक तो इसका एक तनकीदी पहलू कह लें, ये एक है। दूसरा मेरा ख्याल ये है कि चीज़ें जिस तरीके से ख़राब हो रही हैं हुकूमत की, उससे मुझे लगता है कि हुकूमत को अभी एक थॉट आया कि इन्होंने एक नवा लारा लाया जाए, एक नवी ट्रक की बत्ती पीछे लाया जाए कि आओ बैठ के गल करिए, आओ जी असी बैठ के ना मामले का हल कढ़िए। ये एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश कर रही है ताकि टाइम गेन किया जा सके। क्योंकि मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि आसमा शराजी साहबा जो हैं बड़ी एक मरूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने एक कॉलम में ये बात कही है कि उन्होंने इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया है कि जनवरी के अंदर इन हाउस चेंज के लिए तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। इसलिए भी और इस किस्म की बातें दूसरे मुबस्सरीन या दूसरे सियासी तजिया नगार या दूसरे रिपोर्टर हजरात भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है ना नवाज शरीफ दे नाल और शहबाज शरीफ दे नाल। वो शहबाज शरीफ आप देखें ना, वो पिंडी चले जाते हैं, इस्लामाबाद नहीं जाते, यानी इंज करे खब्बे हाथ हो जाता, सज्जे हाथ नहीं मुड़दा। ठीक है, तो खब्बे हाथ वाले पासे जड़े ना उत्थे बड़े अहम ने, उत्थे बड़े भारे लोग बैठे ने, उनकी तरफ चले जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप पूरी पिछले 1-1.5 माह की 20 नवंबर के बाद से, अब आप इस बात को ज़रा थोड़ा समझें कि 20 नवंबर के बाद से जितनी चीज़ें डेवलप होती चली जा रही हैं, उसके बाद
عمران خان کو یہ کہنا پڑ گیا تھا کہ کس طرح سے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ بری کروانے کے لیے اور اس کو مقدمات ختم کروانے کے لیے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ کون راستے تلاش کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو راستے پائن وہی تلاش کر رہے ہیں جن کا کام ہے کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس حد تک آئیں، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ خیال آیا کہ انہوں ذرا ایک ٹرک دی بتی مگر لایا جائے اپوزیشن کہ بیٹھ کے آؤ اسی بھن بھراؤں کی کھیڈی ہے تے بیٹھ کے جڑا معاملے نو بہتر کرنے کی کوشش کری، یہ ان کا ایک انداز ہو سکتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے جو بالکل یعنی جس کا کوئی خیال نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں کوئی بندہ اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا کہ حکومت نیک نیتی سے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جتنی پولیٹیکل رجیم ہے انکلوڈنگ حکومت کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کا یہ خیال ہوگا کہ فواد چوہدری صاحب کا یا حکومت وقت کی ظاہر ترجمان ہے تو ان کے بیان کو حکومت وقت کا بیان سمجھا جائے گا، تو وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ واقعی چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے بیٹھ کے معاملات کو حل کر لیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بات پر کوئی بندہ یقین نہیں کرے گا کہ حکومت سچی مچی یہ چاندی ہے، میرا یہ خیال ہے۔ یہ سارا معاملہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ مہنگائی میں پس رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کا رویہ بھی ویسے دیکھنے والی بات ہے۔ مطلب میں بڑی اکثر حکومت پہ تنقید کرتا ہوں، لیکن ذرا اپوزیشن دی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے نا۔ یعنی اس دن منی بجٹ پیش ہوا تو ابھی ظاہر ہے پیش ہی ہوا ہے، پاس ہونے کی پوزیشن ابھی نہیں آئی، پیش ہی ہوا ہے، تو اس منی بجٹ کے اندر سر آپ دیکھیں کہ نہ بلاول صاحب تھے، نہ شہباز شریف صاحب تھے، نہ آصف زرداری صاحب تھے، اس طرح کے قدور شخصیات جو کہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کو ہیڈ کر رہی ہیں، لیڈ کر رہی ہیں، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی جو ہے نا کوئی اتنا سروکار نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ، اگرچہ ان کی پارٹیز نے بڑا اسمبلی کے اندر چیکو رولا پایا، بڑا تماشا لگا وہاں پر، بڑی چپیڑا چپوڑا بھی چل گئیں خواتین کے درمیان، لیکن ساری گفتگو کے باوجود ایک تقریر اگر بلاول صاحب کریں یا آصف زرداری صاحب کریں یا شہباز شریف صاحب کریں، جو کہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ایک یعنی اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان کے، تو وہ اگر تقریر کریں تو اس کا اثر جو ہوگا وہ چپیڑا چپوڑا تو کتنے زیادہ ہوئے گا، بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک ٹویٹ کیا، ان کے جو میڈیا سیل ہے انہوں نے اس کو جناب مختلف واٹس ایپ گروپس میں ڈال دیا، واٹس ایپ گروپس میں آیا، وہاں سے رپورٹروں نے اٹھا کے اپنے ٹی ویز کو دے دیا، ٹی وی نے ٹکٹ چلاتے، بس اللہ خیری صلی اللہ، گل مک گئی۔ احتجاج کر لیا الفاظ کی حد تک، عملی طور پر وہاں پر کھڑے ہو کے بات کرنے میں اور ایک بیان جاری کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے نا دونوں ہی نان سیریس ہیں۔ خیر حکومت تو نان سیریس کافی زیادہ ہے، مطلب اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے ایک انتہائی قریبی دوست زلفی بخاری صاحب کو ایک ٹیبلٹ ایشو کیا گیا تھا۔ یہ ٹیبلٹ جو ہے یہ مطلب ٹیبلٹ کمپیوٹر اسے کہتے ہیں، یعنی یہ فون تو ذرا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح اس سائز کا ہوتا ہے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ یہ اصل میں ویژن یہ تھا حکومت کا کہ بغیر پیپر کے، پیپر لیس جو ہے نا وہ ساری کارروائی ہوگی کیبنٹ کی۔ چونکہ یہ معاملے خصوصی تھے اس کے عمران خان کے، تو ان کو یہ ایک ٹیبلٹ ایشو کیا گیا تھا۔ تو یہ ٹیبلٹ جو ہے یہ انہوں نے واپس نہیں کیا، یہ ریزائن کیا تھا انہوں نے 17 مئی 2021 کو۔ ان کے اوپر ایک الزام لگا تھا، وہ ایک انکوائری وہ رنگ روڈ والی، اس میں ایک الزام آیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ جناب میں ریزائن کر دیتا ہوں اور انکوائری میں پیش ہوں گا، اس کے سامنے ساری چیزیں پیش کروں گا، مجھے آپ یہ احتساب کر لو۔ خیر اس انکوائری میں ظاہر انہوں نے بری ہونا تھا، بری ہو گئے، اس میں کلیئر ہو گئے، لیکن اس کے بعد ان کو وہ عہدہ نہیں ملا، لیکن ٹیبلٹ انہوں نے واپس نہیں کیا۔ اس ٹیبلٹ کے اندر جب تک یہ کیبنٹ میں رہے ہیں اس کے متعلق جتنے اہم ترین ڈاکومنٹس ہیں جو کیبنٹ میں زیر بحث آئے وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں، سارے کے سارے، کوئی ایک چیز جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جتنے منسٹرز ہیں، جتنے معاون خصوصی ہیں، سب پیپر لیس جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ یعنی یہ ڈیجیٹل کیبنٹ ہے بیسیکلی، یہ آگے چیزوں کو ذرا بہتر کرنے کی طرف گئے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ویسے اس کو خام خواہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، پر پائن جڑی شے لیتی حکومتی امانت ہے، وفاق کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے، وہ پیسے نہ خریدیو واپس تے کر دو۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ واپس نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کی تلاش شروع ہوگی۔ کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ سر بتایا جا رہا ہے انصار عباسی صاحب کے مطابق کہ وہ لبدی پھر دی ہے۔ یہ واقعہ سامنے تب آیا جب
یہ جو کیبنٹ یہ جو جن کے پاس یہ اوورسیز پاکستانی کا ان کے پاس چارج تھا، اب وہ چارج جو ہے وہ ایوب افریدی صاحب کو مل گیا. تو ایوب افریدی صاحب نے قربانی دی نا پائے نا، وہ چھڑیا انہوں نے اپنا بقایا طور پہ سینٹرشپ چھڑی اور وہاں پر شوکت ترین صاحب آ کے بیٹھے، تو یہ زلفی بخاری کی جگہ پہ ان کو تعینات کر دیا گیا. تو وہ آئے تو پھر ظاہر ہے وہ کیبنٹ کے اجلاس میں بھی جانا تھا، تو وہاں پر جا کے پتہ لگا جی کہ آپ کو ایک ٹیبلٹ ایشو ہونی ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹیبلٹ دے دیو. انہوں نے کہا جی بھائی نے پچھلے والے نے کتنے دیتی. اتوں گل پتہ لگی کہ وہ پچھلے والا تو نال ہی لے گیا، وہ ٹیبلٹ نہیں ملی ہے. انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو کوئی نہیں ایسی کوئی چیز ہے، اور ان کی تلاشیاں جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں، لی گئی ہیں. مطلب ہے کہ ان کے گھر بھی گئے ہیں لوگ کیبنٹ ڈویژن کے پتہ کرنے، کیونکہ وہ بہت سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو صرف ابھی پلانس کی حد تک ہوتی ہیں، جو صرف ڈسکشن کی حد تک ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس نے ان سارے اجلاسوں کے اندر باقاعدہ طور پر حکومت کے، پاکستان کے مستقبل کے پلانس ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے، وہ غائب ہو گئی ہے. اچھا یہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے نا، آپ یقین کریں کدی موبائل فون کا رولا ہے، کدی جناب وہ بلیک بیری کا رولا ہے. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں. یہ ریحام خان کو طلاق کی بہت ساری وجوہات ہوں گی. ریحام خان صاحبہ عمران خان کی دوسری بیگم تھیں، ان سے طلاق کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن ایک وجہ اس میں یہ جو ہے نا عمران خان کا بلیک بیری بھی تھا. اور عمران خان کا بلیک بیری چڑھ گیا سی ہتھے انہوں دی بیگم دے. اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں، وہ پتہ نہیں کیا تھی، اللہ بہتر جانتا ہے. میں بالکل کوئی اس میں جو ہے نا وہ مبالغہ رائی یا کسی قسم کا بھی کوئی اندازہ بھی نہیں لانا چاہتا، ٹھیک ہے. اس میں پتہ نہیں کیا تھا، لیکن شوہر کا فون جو ہے وہ بیگم کے ہاتھ میں آ گیا تھا. ایس تو تسی اگے اندازہ لا لو کی ہوئے گا. وہ چیزیں ان کے ہاتھ آ گئی، انہوں نے دیکھ لی. اس تو بعد پائن پھر طلاق دا سلسلہ شروع ہے. چیزیں خراب ہوتی بات جا کے طلاق پر ختم ہوئی. تو اس طرح کا سین جو ہے وہ ہوا. تو اسی طرح ایک اور بھی فون تھا، اون چودھری صاحب تھے. اون چودھری صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی ایک موبائل تھا، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس موبائل کے اندر خان صاحب کی کچھ ایسی ویڈیوز موجود تھیں جو کہ وہ نجی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر گفتگو اس قسم کی جا رہی ہے جس سے چیزیں جو ہیں وہ ان کے شایان شان نہیں ہیں. یعنی وہ گفتگو کچھ لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر بندہ جس ویلے ریلیکس بیٹھا ہوتا ہے تو ہر ایک کے بارے میں تبصرے کرتا ہے کہ یار فلانا ہو جائے فلانا ہو جائے. اس طرح کی وہ کہا جاتا ہے کہ چیزیں تھیں. وہ وہ بھی غائب ہو گیا. اون چودھری صاحب کا موبائل جو ہے نا وہ بھی غائب ہو گیا. اس کا بھی بڑا رولا پڑا تھا. اب یہ ٹیبلٹ کا رولا پڑا ہوا ہے کہ ٹیبلٹ ہر گئی کیڑے پاسے. اس کے لیے کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ انکوائری کرتی پھرتی ہے اور چیزوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک برطانوی شہری جو کہتا ہے کہ میں برطانوی شہری ہوں، جو یہ مانتا ہے کہ وہ برطانیہ کا نیشنل ہے، وہ پاکستان کی خاطر برطانیہ کی نیشنلٹی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، اب اس بھائی صاحب کے ہاتھ میں ملکی رازوں سے یا وفاقی حکومت کے پلان سے متعلق سے بھری ہوئی ٹیبلٹ ہے جو اس سے گم ہو گئی ہے، نہ اس نے واپس کی ہے، نہ وہ مانتا ہے کہ میرے پاس ہے، پتہ نہیں کتنے گئی. اب وہ چیزیں بڑی سیریس ہیں. ڈھونڈا جائے گا تو لب بھی جائے گی، لیکن فی الحال تو وہ ملی کوئی نہیں. انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق وہ ابھی تک تو نہیں ملی. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کرے مل جائے. لیکن یار سوچنے کی بات یہ ہے کہ سر آپ ایسے لوگوں کو جو کہ آپ کے دوست ہوں گے اور بڑے اچھے لوگ ہوں گے، زلفی بخاری صاحب بڑے اچھے انسان ہوں گے، میں ان کی نہ ایمانداری پہ شبہ کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ریزن ہے کہ میں ان کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وفاداری پہ پاکستان سے کوئی شبہ کروں. لیکن پائن اور ڈیول نیشنل ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈیول نیشنل بندے کو اگر آپ وفاقی کابینہ کا حصہ بنائیں گے تو اس میں وہ پھر بعد میں تنگی ہوتی ہے. جیسے یہ بھی مجھے مکھی نہیں تنگ کر رہی تھی، اس طرح دی تنگی جی نا پھر ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں جس میں رہ رہے ہیں نا، اس میں یہ سمارٹ فون جو ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ ٹینس کر دیتا ہے. تو چیزاں پائیں دھیان نال استعمال کرو، چاہے وہ سرکاری معاملات ہوں چاہے نجی معاملات ہوں. اپنا موبائل، اپنی ٹیبلٹ، اپنا پاسورڈ کسی تے اعتبار نہ کرنا، جاگتے رہنا
साढ़े दा ना रहना, ये सारे मामलात थे मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। आपको इसमें से किसी बात पे एतराज़ हो तो बराए मेहरबानी लिख दीजिएगा डिसेंसी के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।